السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہسٹری۔ میرا نام فاروق احمد صدیقی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو دل سے مانتا ہے اور پورے اخلوص سے ان پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، ایسے پاکیزہ شخص کو ولی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کو ولایت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ان دوستوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ کے ولیوں میں حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حالت زندگی اب 400 ہجری بمطابق 1024 عیسوی میں افغانستان کے شہر غزنی کے قصبے حجویر کے سعادت گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خاندان کے بزرگوں سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد غزنوی شہر کے نامور علماء کرام سے قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ مزید علم کے حصول اور اولیاء و علماء سے ملاقات کے لیے مختلف ملکوں میں سفر اختیار کیا۔ صرف ملک خراساں ہی میں آپ نے تقریباً 3000 علماء اور اولیاء سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران آپ نے 2 مرتبہ حج کیا۔ خراسان میں حصول علم کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ دین اسلام کی تبلیغ آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھی، اور ہر علم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا۔ سلطان محمد غزنوی نے جب ہندوستان کی سرزمین فتح کی تو یہاں ہر طرف بتوں کی عبادت ہو رہی تھی۔ ان دنوں لاہور میں ہندو جادوگر کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنی جان، مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے جو کچھ کماتے اس میں سے انہیں حصہ دیتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں غزنوی سے لاہور تشریف لائے۔ کرامات ایک مرتبہ آپ نے دودھ بیچنے والی ایک بڑھیا سے دودھ خریدنا چاہا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ دودھ ہندو جادوگروں کو دینا پڑتا ہے، اگر ہم انہیں نہ دیں گے تو ہمارے جانور دودھ کے بجائے خون دیں گے۔ آپ نے بڑھیا کو تسلی دی اور فرمایا، تم مجھے دودھ بھیج دو، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے ڈرتے ڈرتے دودھ دے دیا۔ جب وہ گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے جانوروں نے اتنا دودھ دیا کہ وہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آپ کی اس کرامات کا بہت چرچا ہوا، جس کی وجہ سے گوالے جادوگروں کے بجائے آپ کو دودھ دینے آنے لگے اور آپ کی باتیں سن کر اسلام بھی قبول کر لیتے، اور آپ وہ دودھ غریبوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کی اس کرامات سے جادوگروں کا سردار رائے راجو بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اب لوگوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سینہ تانے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ نرم گفتگو کو آپ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ اڑ کر کرتب دکھانا شروع کیا۔ آپ نے اپنی چپل کو ایک اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چپل ہوا میں اڑی اور اس جادوگر کو مار مار کر نیچے لائی۔ زمین پہ گرتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ سے علم دین سیکھا اور اسلام کا مبلغ بن گئے۔ اس طرح جادوگروں کا زور ٹوٹ گیا۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اور دن میں لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت ہندوستان بھر میں اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم اس سے محبت رکھو۔ تو اس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وصال 465 ہجری بمطابق 1079 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ اللہ کو کبھی نہ بھولتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ آپ کا مزار شریف لاہور میں داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 1000 سال سے امیر، غریب، علماء اور عوام اور سب ہی مزار شریف پر آ کر آپ کے وسیلے سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ کے ولی اپنی ہر خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کے ایسے پیارے بندے بن جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں ڈالتا اور انہیں وہ علم، قوت، طاقت عطا فرماتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کیسے بن سکتے ہیں۔